نماز کے واجبات کہاں تک پہنچی کہ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں انہیں بتائیں. پہلا کیا تھا کہ نماز میں یہ چیزیں واجب ہے. کون سی چیزیں واجب ہے؟ کہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا. فرض میں کیا تھا کہ یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا ہم لوگ ایسے تکبیر ایسے اٹھاتے ہیں اللہ، تو یہ جو لفظ ہم لوگ بولتے ہیں اللہ اکبر، جو یہ ورڈ جو ہم لوگ یہ سینٹنس بولتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن ہاتھ جو اٹھاتے ہیں ہم لوگ وہ جو پورا ایسا بنتا ہے، جو پوزیشن بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو اور جو لفظ ہے اللہ اکبر یہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. پھر کیا ہے؟ الحمد ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تو الحمد جو ہے اس کو مکمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی کہ الحمدللہ ہم لوگ ہر جو ہے رکعت میں پڑھتے ہیں نا، ایسے نیت باندھنے کے بعد پھر بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جب ہم لوگ ثنا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ الحمد پڑھتے ہیں، تو الحمد کہنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. پھر فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور سنت نفل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت یا چھوٹی، یعنی کہ الحمد کے ساتھ سورت یا چھوٹی 3 آیتیں ملانا فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے رکوع کرنا، سجود، یہ سب کیا ہے؟ اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا، دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو. تو اور تعدیل ارکان یعنی کہ قوما یعنی کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا جو بیٹھنا، قاعدہ اولا میں جو ہے اتحیات کا پڑھنا، اور دوران میں یعنی کہ کچھ نہ بولنا. ہر قاعدہ میں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ واجب چل رہی ہیں. اب ہم لوگ اس کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ بھائی واجب کیا ہے. پہلے آپ نے سمجھ لیا کہ نماز میں جو چیزیں واجب ہے وہ کیا ہیں؟ کہ بھائی ہم لوگ جو ہاتھ اٹھاتے وقت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر جو کہتے ہیں وہ ہمارا کیا ہے؟ نماز میں واجب ہے. اگر وہ اللہ اکبر ہم لوگوں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، ہم لوگ اگر بھولے سے بھول گئے، ٹھیک ہے، اور نماز کے دوران یاد آئے کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم لوگ واپس لوٹنے کی حالت میں ہے تو ہم واپس سے لوٹیں گے، اللہ اکبر کہیں گے. ورنہ وہ رکعت ہم لوگ اگر پوری کر چکے ہیں، جو پہلی رکعت ہے، جو پہلی رکعت میں ہمیں جو نیت باندھتے ہیں، اگر وہ رکعت ہم لوگ پوری کر چکے، پوری کرنے کا مطلب یعنی کہ اس رکعت کے دونوں سجدوں کو کر چکے ہیں اور دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو چکے ہیں. اس کے بعد اگر ہمیں یاد آیا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں آگے نماز کو کنٹینیو ہی رکھنا ہے. اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام جب لاسٹ میں پھیرنے کی باری ہے تو ہمیں اس ٹائم پہ سجدہ سہو کرنا ہے. وہ بھی کیا ہوگا میں بتاؤں گی. لیکن اگر آپ کا جو اللہ اکبر جو آپ یہ کہنا بھول گئے اور یہ آپ کو پہلی اسی رکعت میں یاد آ گیا کہ ارے ہم تو یہ بھائی اللہ اکبر کہنا ہی بھول گئے، تو بھلے ہی ابھی آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ رکوع سے دوبارہ سے لوٹ کر آئیں گے، پھر سے آپ جو ہے اللہ اکبر کر کے جو ہے نیت باندھیں گے، پھر سے آپ جو ہے الحمد وغیرہ کو پڑھیں گے، پھر کنٹینیو کریں گے، پھر لاسٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے. پھر دوسری چیز کیا کریں ہیں؟ پھر اس کے بعد پہلا تو یہ والا واجب ہو گیا. پھر دوسرا واجب کیا ہے؟ کہ الحمد کو مکمل کرنا، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جو یہ پوری الحمد کی سورہ ہے اس کو پڑھنا کیا ہے؟ واجب. مان لیجئے کسی انسان نے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پوری مکمل کری، اور اس نے جو کیا ہے نا الحمد نہیں پڑھی اور اس نے کوئی اور سورت کو ملا دیا ہے نا، کوئی اور سورت اس نے پڑھ لی اور پھر وہ آگے بڑھ گیا، یعنی کہ وہ رکوع تک پہنچ گیا. اب اس کو رکوع میں یاد آ رہا ہے ارے میں نے تو بھائی الحمد نہیں پڑھی، تو پھر سے وہ کھڑا ہوگا، پھر الحمد پڑھے گا، پھر ایک سورت کو پڑھے گا، پھر رکوع میں جائے گا، اور پھر آخری اسی جو ہے جب انہوں نے جو 4 رکعت کی نیت باندھی ہے اگر، تو اسی چوتھی رکعت میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے تب. لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس نے الحمد کو نہیں یاد رہا، اس کو کیا ہے میری الحمد چھوٹ گئی، اور وہ اس نے وہ جو پہلی رکعت ہے وہ پوری مکمل کر لی، پھر وہ دوسری رکعت پہ آیا تب اسے یاد آیا ہے نا، تو اب وہ پھر سے لوٹ کے نہیں آئے گا جبکہ وہ اپنی پوری نماز کرے گا اور لاسٹ میں سجدہ سہو کرے گا. یہ 2 میں نے واجب بتایا ابھی تک. پھر آگے کیا ہے کہ دیکھیے فرض کی 2 پہلی رکعتوں میں اور سنت نفل اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت یا چھوٹی 3 آیتیں ملانا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واجب کیا بتا رہا تیسرا؟
کہ بھئی فرض کی 2 رکعتیں، ٹھیک ہے، فرض کی جو پہلی رکعت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم لوگ اگر 4 فرض کی نیت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کر کے پہلے 2 پڑھتے ہیں پھر 2 پڑھتے ہیں. تو جو شروع کی جو 2 رکعتیں فرض ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ الحمد کے بعد سورت کو ملاتے ہیں، اور پھر جو باقی کی 2 رہ جاتی ہیں اس میں ہم لوگ سورتوں کو نہیں ملاتے، صرف خالی الحمدللہ پڑھتے ہیں. اگر جو ایسا نہیں کرتی ہیں تو وہ اپنی نمازوں کو درست کریں. کیا کریں کہ جو ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ مان لیجئے کہ ظہر کی نماز میں 4 فرض ہوتے ہیں، پہلے 4 سنت پھر 4 فرض. تو جو 4 فرض ہوتے ہیں تو شروع کے جو 2 فرض ہوں گے اس میں ہم لوگ الحمد کے بعد سورت کو ملائیں گے، یا تو سورت ایک پوری سورت ہو یا پھر 3 آیتوں کے برابر ہو، یعنی کہ 3 چھوٹی آیتیں ہوں. وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگ سورت پڑھ رہے ہیں یا پھر 3 چھوٹی آیتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے. پھر اسی طرح سے جو سنت ہوتی نماز کی، یعنی کہ 4 سنتیں، جیسے مان لیجیے کہ بھائی ظہر میں 4 سنتیں بھی ہوتی ہیں، تو چاروں سنتوں میں جو رکعتیں ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت، ان سب میں الحمد کے بعد آپ کو سورت ملانی ہی یہ واجب ہے. پھر ایسے جو اگر ہم لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل ہم لوگ چاہے 2 رکعت پڑھیں، چاہے ہم لوگ 4 رکعت پڑھیں، چاہے ہم لوگ 8 رکعت نفل پڑھیں، کتنی بھی رکعت نفل پڑھیں، ہر جو ہے رکعت میں الحمد کے بعد ہمیں سورت کو ملانا واجب ہے. تو میں نے بھی کتنے فرض وہ واجب بتا دیے، 3 سے 4 واجبات بتا دیے. پھر آگے کی طرف چل رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ فرض نماز میں جب ہم نے پہلی 2 رکعتوں میں ہم نے جب سورت کو ملا دی، یعنی کہ الحمد پڑھ لی، سورتیں بھی ملا لی، اس کے بعد جو ہے ایک کے بعد ایک، یعنی کہ رکوع کرنا، سجدے میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے جو ہے لگنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ واجب ہے. مطلب ایسا نہیں بریک نہیں لینا جیسے کہ بھائی اب بھائی سورت کو پڑھ دیا تو ہم ابھی ہم کھڑے ہی رہ گئے، نہیں، کنٹینیو. جیسے ہم نے الحمد پڑھی، سورت کو ملا، فوراً سے ہمیں رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جا کے فوراً سے ہمیں سجدے کے لیے جانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک کے بعد ایک ہونا چاہیے، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. پھر کیا آدمیوں کے لیے کیا ہے کہ بھائی دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ جو ہے زمین سے لگے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کل سمجھایا تھا. پھر دونوں سجدوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہونا، یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان ایسا کام نہیں ہونا ہے کہ ہم نے سجدہ کیا پھر ہم کچھ اور دیر بیٹھ کے ہم نے کچھ اور کام کر لیا، ایسا نہیں. سجدہ کیا پھر اٹھے، بس اتنا ہمیں اٹھنا ہے کہ ہماری پیٹھ سیدھی ہو جائے، پھر واپس سے ہمیں کہاں جانا ہے؟ سجدے میں دوبارہ سے جانا ہے. ٹھیک، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. پھر کیا ہے؟ تعدیل، یعنی کہ تعدیل ارکان سے مراد ہے جیسے کہ قومہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ رکوع. قومہ یعنی کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. جلسہ یعنی کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس کو ہم لوگ جلسہ کہتے ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. پھر قاعدہ اولا میں، یعنی کہ جو قاعدہ اولا ہوتا ہے نا، ہم لوگ جیسے ہم لوگ 4 رکعت کی نیت کرتے ہیں تو جو 2 رکعت کے بعد جو ہم لوگ اتحیات پڑھتے ہیں وہ ہمارا قاعدہ اولا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو قاعدہ اولا میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اتحیات پڑھنی ہے، اس کے دوران ہمیں کچھ اور نہیں کہنا ہے، صرف اتحیات پڑھنی ہے. ٹھیک، پھر ہر قاعدے میں پورا، یعنی کہ ہم لوگوں کو پہلے اتحیات پڑھنی ہے، پھر ہم لوگوں کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر ہم لوگوں کو دعا معصورہ پڑھنی ہے، یعنی کہ آخر والے قاعدے میں. تو ہر قاعدہ میں ہر قاعدے سے مراد جیسے کہ جب ہم لوگ 2 فرض کے بعد بیٹھیں یا 2 سنتوں کے بعد بیٹھیں، تو ہم لوگ جو پہلا جو قاعدہ اولا کہتے ہیں اس میں جو ہے ہمیں پوری اتحیات پوری کیا کرنی ہے؟ مکمل کرنی ہے. پھر لفظ جو ہے سلام 2 بار کہنا ہے. جب ہم لوگ پوری نماز سے مکمل کرتے جب ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 2 دفعہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا، جب ہم لوگ وتر میں 3 رکعت ہوتی ہے، پھر جب ہم لوگ تیسری رکعت میں ہاتھ چھوڑ کر پھر سے اللہ اکبر کہہ کے جب ایک الحمد پڑھتے ہیں، مطلب اللہ اکبر کہہ کے پھر سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تو وہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. پھر کہہ رہے ہیں تکبیر قنوت، یعنی کہ جو تکبیر قنوت سے مراد ہم لوگ پھر سے جب تیسری رکعت میں جب ہم لوگ ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری تکبیر قنوت ہے. پھر عیدین کی
6 तकबीरें, ये भी क्या है वाजिब है, ये दूसरी चीजें हैं, ये आदमियों के लिए। फिर ईदैन की दूसरी रकत की तकबीर। तो ये जो नमाज के ताल्लुक से जो वाजिबात थे ये इतने ही हैं, बाकी जो है वो और चीजें हैं, जैसे कि 6 तकबीरें ईद की, ईदैन की 2 रकत की तकबीरें, ये सब क्या है, ये जो आदमी लोग नमाजें पढ़ते हैं उसके ताल्लुक से है, ठीक है। और उसमें फिर लफ्ज़ अल्लाह अकबर कहना, तो ये सारी चीज़ें दूसरी हैं। लेकिन जो नमाज में मैंने जो वाजिबात बताए हैं वो इतने ही हैं। तो अब इसमें खुलासा ये है कि जो ये वाले जो वाजिबात हैं, अगर ये गलती से छूटे हैं तो हमें क्या करना है, अगर नमाज के दौरान याद आया तो हमें सजदा सहू करना है, और अगर याद ही नहीं आया, हमें कुछ पता ही नहीं चला, तो फिर क्या करना है, नमाज को मुकम्मल करना। लेकिन उसके मसले अलग अलग क्या है आगे आएंगे। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर वाजिब छोड़ दिया और उसको नमाज में याद भी आ गई, फिर भी उसने नमाज को पूरा कर लिया बगैर सजदा सहू के, तो फिर क्या होगा, उसको नमाज वापस से पढ़नी पड़ेगी। इसके ताल्लुक से थोड़े से और मसले मसाइल है वो आगे आएंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला और अच्छे से समझ में आएगा।